نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اور 145 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو زخم لگے ان کا تفصیلی تذکرہ اس مقام پر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، ان زخموں کی وجہ سے ایک تو تمہیں دل چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمت کے ساتھ میدان میں ڈٹ کے رہنا چاہیے. دیکھتے نہیں ہو کفار کو بھی تو بدر میں زخم لگے تھے. باقی یہ حالات دنیا میں یہ پھرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں. مخلص اور غیر مخلص واضح ہو گئے اور کئی شہادت کے درجوں پر فائز ہو گئے. بہرحال اللہ کے ہر کام میں 20 حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور انسان کو ہمت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. غزوہ احد میں چونکہ مشرکین کی زیادہ کوشش تو یہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں. چنانچہ اکثر کفار کی، اکثر مشرکین کی یہ خواہش کہ میں یہ کام کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے، لیکن صحابہ کرام حضور کے گرد تو پہرا دیتے. اسی طرح ایک بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوا آیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے سامنے آ گئے اور آگے آ کر کھڑے ہو گئے. تو وہ جو اس نے تیر یا جو بھی اسلحہ چلایا تھا وہ حضرت مصعب کو لگ گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گیا ہے. اس نے بہت خوشی میں اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے. نعوذ باللہ. اس پر شیطان بھی بڑا خوش ہوا اور شیطان نے بھی ایک اونچی آواز لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مارے گئے. ظاہر بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سارے صحابہ افسردہ ہو گئے یہ خبر سن کر اور دل برداشتہ ہو گئے.
لیکن اس خبر کے بعد جو حالات بنے وہ کچھ عجیب سے بنے کہ کمزور دل مسلمان کہنے لگے کہ اب کیا کریں گے، مشرکین سے صلح ہوگی یا کیا ترتیب ہوگی، وہ ایک دوسرے سے یوں پوچھنے لگے، اور منافقین اور کئی کافر بھی دعوت دینے لگے بھئی آؤ جی تمہارے لیڈر تو اب شہید ہو گئے ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ، وہ کفر کی طرف بلانے لگے، غرضے کے مختلف قسم کی باتیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اس پر یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی، چونکہ اللہ کے ہر کام میں پھر وہی بات ہے، سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تو دنیا سے جانا ہی تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت آپ کی زندگی میں بنائی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر لیں کہ کیسے اس کو تم نے ڈیل کرنا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور اگر موت آئی تو ہم دین چھوڑ دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر صرف رسول۔ کیا مطلب؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ رکھا تھا کہ موت سے پاک ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے؟ وہ تو رسول ہے اللہ تعالیٰ کے، اور پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گئے ان سے پہلے بھی کئی رسول، پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزر جانا تھا۔ افئن مات، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی پچھلے پاؤں پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ تو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی لوٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ ارشاد فرمایا تسلی رکھو، حالات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اسلام کو چھوڑ دے۔ تو یہی آیت مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے سنائی۔ جب دیکھو نا، اللہ نے تربیت پہلے کر رکھی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ظاہر بات ہے پھر صحابہ کرام پہ جو کیفیت تھی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم سم بیٹھے، کوئی بات چیت کرنے کی گویا کہ ہمت نہ رہی۔ حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت دنیا جانتا ہے، لیکن صدمہ ہی ایسا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب کیفیت تھی، وہ تلوار لے کر مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا اگر کسی نے یہ کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی تو میں سر قلم کر دوں گا۔ تو وہ جذباتی ہو گئے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ابو بکر صدیق نے خطبے میں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا، سنو لوگو جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو اس کا معبود تو آج وفات پا گیا ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے، اگر آپ کے اوپر موت آ جائے تو کیا تم پیچھے لوٹ جاؤ گے کفر کی جانب؟ اگر لوٹ گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نقصان اپنا ہی کرو گے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تربیت کا ذریعہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں۔ ایک اور بات
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس آیت میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں 4 دفعہ آپ کا نام آیا محمد۔ کتنی دفعہ آیا جی؟ 4 دفعہ محمد آئے، 1 دفعہ احمد آئے۔ ایسے اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تو ہیں، لیکن نام جو ہے نا وہ یہی ہے، القابات باقی ہے، جیسے مزمل، مدثر، نبی، طٰہٰ، یاسین، وہ القابات ہیں۔ نام محمد ہے اور احمد ہے، 4 دفعہ محمد آیا ہے اور 1 دفعہ احمد آیا ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے جی؟ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر کر کے تھک جائیں، تعریف ختم نہ ہو، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ باقی رہی موت، فرمایا موت تو اللہ کے امر سے آتی ہے، جب جس کی اللہ نے لکھی ہے اسی وقت آئے گی۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے، کسی ذی روح کے لیے یہ نہیں کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی کی موت نہیں آئے گی۔ کتابا مؤجلا، یہ وقت ہے مقررہ، اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا مقررہ وقت، ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جب جس کی موت آئے گی وقت پورا ہوگا، آ جائے گی۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، موت تو بہرحال اپنے وقت پہ آنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے موت سے پہلے لوگ عمل کیسے کر رہے ہیں، موت کے بعد اللہ کے ہاں مہمان بن کے جائیں گے یا اللہ کے ہاں مجرم بن کے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے، کرنے والا کام یہ ہے۔ اس نے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھے، کہتا ہے مجھے دنیا ہی ملنی چاہیے بس، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دے دیں گے اس میں سے، دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس سے دیں گے۔ نیت پہ ہے جی، اگر صرف دنیا ہی کی نیت کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے دنیا ملے گی، اور اگر کئی ایسے کام ہیں نا کہ کام تو بظاہر دنیا کے ہیں لیکن نیت کی وجہ سے اجر بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں، اگر پیسے کمانے کی نیت ہے تو بس یہی ملیں گے، اور اگر یہ نیت ہے کہ یار میں ڈاکٹر بنوں گا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، تو اس پر یہ فائدہ ہے، نیت پہ ہے نا۔ اسی طرح اور کئی کام، انجینئر بن گئے، 100 کام سیکھ لیے، نیت یہ ہے کہ بس صحیح لوٹ مار کرنی ہے، تو بس ظاہر بات ہے یہی جو ہاتھ آیا یہی آئے گا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ جناب میں یہ کام سیکھ کر یا یہ علم حاصل کر کے قوم کی، ملک کی اور عوام کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، تو اس پر کیا ہے، اجر ہی اجر ہے۔ کام دنیا کا کرے گا تو پیسے تو ملیں گے ہی ملیں گے نا، لیکن اجر بھی ساتھ ملے گا۔ فرمایا جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہے دنیا ہی ملے گی، آخرت کوئی نہیں، آخرت کی نیت ہی نہیں کی نا۔ اس لیے جو کام آخرت کے ارادے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بدلے سارے دینے والا تو میرا اللہ ہی ہے نا۔ فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ یہ بات ذہن میں رہے، ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو شکر پسند ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، سناؤ جی کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا طبیعت نہ پوچھو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کی اتنی نعمتیں کھائی ہیں کہ دانت بھی گر گئے ہیں کھا کھا کے، لیکن زبان ابھی تک شکر نہیں کہتی، جب بھی بولتی ہے ناشکرہ ہی بولتی ہے۔ بڑے حالات خراب جی، بڑی یہ پریشانی وہ پریشانی، اور بھائی کبھی زبان سے الحمدللہ بھی کہو یار، اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے جی، بہت، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی گلی میں نہیں سوئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار دیے ہیں، تو کہو الحمدللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو شکر گزار پسند ہے، ناشکر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑی مشہور ایک روایت ہے اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو بیان کی جا سکتے ہیں، جیسے بندہ واقعہ بیان کر دیتا ہے کوئی، تو باقی یہ ہے کہ ان پر عقائد کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص جو بیماریوں نے اس کو گھیر لیا، حتیٰ کہ سر کے بال جھڑ گئے اور اس کے جو اعضاء تھے وہ بھی پورے پھوڑی پھنسیوں کا شکار ہوئے اور ناکارہ ہو گئے، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہ رہے، پاؤں چلنے کے قابل نہ رہے، بہت زیادہ بیچارہ حالت اس کی خراب، حتیٰ کہ نظر چلی گئی۔
تو ایسا آدمی جس کا پورا بدن بیماریوں سے بھرا ہو اور نظر بھی نہ ہو، وقت کے نبی نے اللہ سے پوچھا کہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو اس بندے کا نام بتایا کہ وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ کہا جی اس کے پاس تو جائیں۔ اس کے پاس جو گئے تو اس کی زبان پہ نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ یہ تھوڑی دیر تو کھڑے یہ دیکھتے رہے کہ حالت دیکھو اور شکر کرنے کا انداز دیکھو۔ خیر اس کے قریب ہوئے اور کہا جی یہ شکر جو کر رہے ہو یہ کون سی نعمت پہ شکر کر رہے ہو؟ آخر نعمت ملتی ہے تو بندہ شکر کرتا ہے نا۔ تو آپ کے وجود پہ تو مجھے کوئی نعمت نظر نہیں آتی اور آپ دھڑا دھڑ شکر کیے جا رہے ہو، الحمدللہ شکر ہے اللہ تیرا، کون سی نعمت ہے جس پر شکر کر رہے ہو؟ تو اس بیمار نے کہا اللہ کے بندے کیا کہتا ہے، تجھے نظر نہ آئے تو نہ آئے نا، یہ دیکھتا نہیں ہے دل کتنا صحیح دھڑک رہا ہے، سانس کتنا سکون سے لے رہا ہوں، یہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دماغ میرا صحیح کام کر رہا ہے، اور ساری باتوں کو چھوڑ میرا دل ایمان کے ساتھ روشن ہے۔ تھوڑی نعمتیں، ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ میں شکر کرتا رہوں تو اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جس کو میں نے دکھ میں مبتلا کیا ہے اور وہ پھر بھی دکھوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، میری نعمتوں کی طرف دھیان کر کے میرا شکر ادا کرتا ہے، وہ بندہ مجھے پسند ہے۔ اور ہم جناب چنگا بھلا ہو کر بھی پھر بھی تکلیف سوچ کے پھر اس پہ رونا روتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم بدلے اور جزائیں شکر گزاروں کو دیتے ہیں، اللہ ناشکری سے بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر صرف رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر گیا آپ سے پہلے بھی کئی رسول، افئن مات او قتل، کیا اگر آپ پہ موت آئی یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی لوٹ جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے نہیں کہ وہ موت اسے آئے مگر اللہ ہی کے حکم سے، کتابا مؤجلا، یہ لکھت مقرر کی ہوئی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے اسے ہم اس سے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس سے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب جزا دیں گے ہم شکر گزار